تو آپ نے چپل کباب تو کھائے ہوں گے، تو آج ہم آپ کو چپل کوفتے بھی جو ہے وہ بتاتے ہیں اور ان کی ترکیب بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، راجہ بشارت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بشارت ہو۔ ناظرین، اس وقت میں ہمدانیہ میں ہوں، لاہور ہوٹل میں، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہزارے کے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ یہاں پہ آج ہم آئے ہیں کباب کھانے۔ ہم یہاں پہ چپل کباب کھائیں گے اور آپ کو یہ بات بھی بتائیں گے کہ چپل کباب کیسے بنتے ہیں۔ یہ بڑی محبت ہے یہاں پہ لاہور ہوٹل والوں کی، حاجی صاحب کی، اور میرے جو دوست ہیں شکیل خان صاحب یہاں کے سٹاف کی۔ تو یہ نہ صرف میرے لیے یہ چپل کباب بناتے ہیں، بلکہ ایکسٹرا یہ شکیل خان صاحب یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ گولیاں سی بنا کے کوفتوں کی طرح یہ بھی کبابوں کے ساتھ تلتے ہیں۔ تو آپ نے چپل کباب تو کھائے ہوں گے، تو آج ہم آپ کو چپل کوفتے بھی جو ہے وہ بتاتے ہیں اور ان کی ترکیب بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ 1 کلو قیمہ ہو، جو ہم آپ کو ترکیب بتا رہے ہیں اور یہ مسالہ بتا رہے ہیں، یہ 1 کلو قیمہ کی بتاتے ہیں۔ اگر آپ 1 کلو قیمہ ہو تو اس میں 1 پاؤ جو ہے وہ پیاز لیں، ادرک لے لیں تھوڑی سی، اور لہسن کی 1 گٹھی لے لیں، ہری مرچ جتنی بھی ہے، اور دھنیا جو ہے یہ ثابت دھنیا آپ نے لینا ہے، ان کو ہاتھوں کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ ملا لیں۔ یہ 20 گرام ہو تو کافی ہوتا ہے۔ ہرا دھنیا جو ہے وہ آپ علیحدہ رکھ لیں، اگر تھوڑا سا شامل کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ جب آپ کباب کو ڈسپلے کریں تو اس وقت لگا دیں۔ ہلدی جو ہے وہ تھوڑی سی حسب ذائقہ، اور نمک بھی اس میں شامل کر لیں، اور دڑا مرچ جو ہے اس میں شامل کریں، اور 1 پاؤ 1 کلو قیمہ میں آپ نے مکئی کا آٹا ڈالنا ہے، اور گرم مسالہ حسب معمول، اور زیرہ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں۔ ٹماٹر جو ہے اس میں آپ علیحدہ کاٹ کے رکھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ٹماٹر جو ہے وہ بڑے بڑے کاٹ کے تو ہر کباب کے اوپر 1 ٹماٹر کا پیس ڈال لیں، یا اسی طرح ان کو جو ہے گھی کے اندر تل لیں ثابت ٹماٹروں کو، اور وہ ان کے اوپر جو ہے جب آپ ڈسپلے کریں تو ان کے ساتھ وہ بھی رکھ دیں۔ ناظرین، ہم پردیسی لوگ ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کرتا، اکیلا بندہ کیا کھائے، بہن بھائیوں کے بغیر، دوستوں کے بغیر اور بال بچے کے بغیر جو ہے کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ لیکن کبھی چھٹی کے دن میں، کبھی اس طرح اب جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ اپنے پردیسی دوستوں کے ساتھ، تو پھر کچھ کھانا شانا جو ہے وہ کھانے کا دل کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تاروں بھری تھی رات، پھر دوستوں کا ساتھ، اچھی لگی یہ بات تو لہرا کے پی گئے۔ ناظرین، بہت شکریہ، آپ نے ساتھ دیا، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔